بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 2014 اکتوبر کی بات ہے۔ میں کھٹمنڈو ایئرپورٹ پہ اپنی فلائٹ کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ ابو ظہبی کے لیے ہماری فلائٹ تھی، ہماری جماعت وہاں پر تھی کھٹمنڈو میں۔ تو ایک ہندو اسکالر ایئرپورٹ پر میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ میرا حلیہ ایسا تھا کہ انہوں نے پہچان لیا، اور چونکہ وہ اپنی زبان میں گرو کہتے ہیں، ہمارے یہاں علماء کہا جاتا ہے، تو آ کر مجھ سے بیٹھ گئے اور مجھ سے رسمی دعا سلام کے بعد کہنے لگے کہ میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے، اور یہ بڑی طویل مدت سے یہ سوال میرے ذہن میں ہے، اور میں گاہے بگاہے اسلام کا مطالعہ کرتا رہتا ہوں، تو مجھے آج تک اس کا جواب نہیں مل سکا۔ میں نے ان سے کہا جی ضرور آپ مجھ سے سوال کریں۔ تو کہنے لگے کہ ہمارا ہندوؤں کا عقیدہ یہ ہے کہ بھگوان کی طرف سے ایک اوتار ہر 100 سال میں آتا رہتا ہے، اور ہمارے ہاں رہنما یا اوتار یا پیشوا کا سلسلہ وہ بند نہیں ہوا، وہ ابھی بھی بھگوان کی طرف سے انسانیت کی رہنمائی کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو آپ مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم کہہ رہے ہیں، وہ اس کے بقول محمد پاک، کہ محمد پاک جو ہے وہ بھگوان کے آخری اوتار ہیں، ان کے بعد اب کسی قسم کا کوئی سلسلہ جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، جسے ہم کہتے ہیں خاتم النبیین ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سوال اس کا یہ تھا کہ کیا یہ انسانیت پر ظلم نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے، وہ تو بھگوان کا لفظ استعمال کر رہا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، پیدا نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ نے اسلام کا مطالعہ کیا؟ کہنے لگے بہت کیا۔ میں نے کہا بہت نہیں کیا، آپ نے بہت مختصر کیا۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی وسیع مطالعہ کرتے، اگر آپ کی سیرت پر یا صحابہ کی زندگی پر تھوڑی سی بھی، گہری نہیں، تھوڑی سی بھی نظر ہوتی، تو آپ کو پتہ چلتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو، آپ کی فکر کو، آپ کی لگن کو، آپ کی محنت کو اپنی محنت بنایا، اور پوری دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر پھیل گئے۔ نہ بیوی بچے ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکے، نہ مال و دولت ان کے راستے میں رکاوٹ بن سکا، اور نہ اور کسی قسم کی دنیاوی اسباب ان کا راستہ روک سکے، جس پر وہ ایک شعر بھی ہے، نہ دبایا زیر زمیں انہیں، نہ دیا کسی نے کفن انہیں، نہ ہوا نصیب وطن انہیں، نہ کہیں نشان مزار ہے، کہ کوئی ایسا جو ہے ان کے لیے بڑے مزارات تعمیر کیے گئے ہوں، کوئی ایسا ان کے لیے کہ جی بڑے بڑے ناموری کے اور داد شجاعت کے ان کو سرٹیفکیٹ دیے گئے ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ دنیا میں 2-4 ہزار صحابہ سے زیادہ کوئی جانتا ہی نہیں ہے، کہ شاید کوئی اس سے زیادہ، جو معروف نام ہے وہ بھی 400-500 ہی ہیں، اس سے زیادہ صحابہ کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ لیکن پوری دنیا میں انسانیت پر احسان کر گئے، اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پھیلا گئے۔ آج دنیا کے جس خطے میں آپ جائیں وہاں پر آپ کو اسلام ملتا ہے، یہ صحابہ کا اس امت پر احسان ہے۔ اور صحابہ کی قبریں، جو اس کو جواب دیا میں نے ہندو اسکالر کو، کہ صحابہ کی قبریں پوری دنیا میں جو پھیلی ہوئی ہیں، یہ اس بات پر شاہد ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نیا نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور یہ صحابہ کی جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی قبریں ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ انسانیت تک اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچانا اب ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اب صحابہ کے بعد دین ہم تک پہنچا، اور آگے کیسے پہنچے گا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ میں نے اور آپ نے اپنی ذات کے اعتبار سے ہر کلمہ گو، ہر مسلمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اگر ایک بات بھی جانتا ہے تو آگے دوسرے تک پہنچا دے۔